السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم سورت الفرقان کی ابتدائی 70 آیات کا آپ کہہ لیں ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہدایت اور راہ نجات۔ بالکل۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ان آیات کے مرکزی پیغامات کیا ہیں، جیسے قرآن کا تعارف ہے، پھر کچھ اعتراضات کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں اور رحمان کے نیک بندوں کی صفات۔ بالکل، اور یہ نام الفرقان جیسا آپ نے کہا بہت اہم ہے، مطلب وہ معیار، وہ کسوٹی جو سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کر دے۔ صحیح۔ تو یہ آیات بنیادی طور پر اللہ کی وحدانیت، اس کی تخلیق کی طاقت اور یہ بھی کہ نبی وہ انسان ہی ہوتے ہیں، اچھا، اور ساتھ ہی جو شکوک و شبہات تھے ان کا جواب بھی دیتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی آیات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے بنے۔ جی۔ اور فوراً اللہ کی عظمت کا بیان ہے کہ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ بادشاہی میں کوئی شریک۔ اور ہر چیز کو اسی نے بنایا، ایک خاص اندازے پر، ایک تقدیر کے ساتھ۔ بالکل۔ یہاں توحید اور اللہ کی مکمل حاکمیت کا تصور بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور پھر فوراً بعد آیت 3 میں ان کا ذکر جنہیں لوگ پوچھتے تھے، وہ معبود، جی، جو خود مخلوق ہیں، جی، جو کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں، نہ اپنا نفع نہ نقصان، یہاں تک کہ موت اور زندگی پر بھی کوئی اختیار نہیں۔ یہ تضاد تو بہت واضح ہے۔ بالکل، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ اعتراضات جو کافروں نے کیے آیات 4 سے 8 میں جن کا ذکر ہے، کہا کہ یہ قرآن تو بس گھڑ لیا گیا ہے، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جی، کہ صبح شام لکھوائی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ یہ کیسا رسول ہے، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ہاں، اور یہ کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا ساتھ؟ یہ بڑے آپ کہہ لیں عام اعتراضات تھے اس وقت۔ انہیں لگتا تھا کہ رسول کو شاید کوئی مافوق الفطرت قسم کی مخلوق ہونا چاہیے۔ تو جواب کیا دیا گیا؟ جواب بہت واضح اور منطقی ہے۔ آیت 20 میں فرمایا گیا کہ پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ سب انسان ہی تھے۔ اچھا۔ وہ بھی کھانا کھاتے تھے، اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ اور وہ اعتراض کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ آیت 32 میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جی، اس کا جواب بھی بڑا حکمت بھرا ہے۔ فرمایا کہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی ملے اور پیغام کو سمجھنا، اسے جذب کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہ ایک تدریجی عمل تھا۔ صحیح، یعنی ہر اعتراض کا جواب دیا گیا۔ نہ صرف جواب بلکہ بہت وضاحت کے ساتھ۔ پھر ان آیات میں مجھے ایک اور چیز بہت نمایاں نظر آئی، وہ ہے انجام کا تضاد۔ جی بالکل، جنت اور جہنم کا تقابل۔ ہاں، جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ سعیر کا ذکر ہے، آیات 11-13، جس کا غصہ اور چیخیں دور سے سنائی دیں گی۔ بہت شدید منظر کشی ہے۔ اور دوسری طرف متقیوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت، جنت الخلد کا وعدہ ہے، آیات 15-16، جہاں وہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے۔ بالکل، یہ تقابل، یہ فرق سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو دو راستے ہیں اور ان کے انجام کتنے مختلف ہیں۔ پھر بات آتی ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی، جو کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جی، آیات 45 سے آگے اس کا ذکر ہے، جیسے سائے کا پھیلنا اور سکڑنا، رات کو لباس کی طرح اوڑھ لینا، نیند کو سکون بنانا، صحیح، اور دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونا کام کاج کے لیے۔ پھر ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجنا، بارش سے پہلے آسمان سے پاک پانی نازل کرنا تاکہ مردہ زمین کو زندگی ملے۔ یہ سب یاد دہانیاں ہیں کہ جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا ہے اتنے توازن اور خوبصورتی کے ساتھ، وہی ہے جو یہ الفرقان، یہ حق کو باطل میں فرق کرنے والا کلام نازل کرنے پر قادر ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ دو دریاؤں کا ذکر بھی ہے، آیت 53، جو ساتھ بہتے ہیں مگر ملتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سورت کا آخری حصہ جو ہے وہ تو سمجھیں ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے،
इबादुर रहमान यानी रहमान के बंदों की सिफात। जी, आयात 63 से आखिर तक। ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। वो जमीन पर कैसे चलते हैं, नरमी से, आजिज़ी से। और अगर जाहिल लोग उनसे उलझें तो वो सलाम कहकर गुजर जाते हैं, उलझते नहीं। ये सिर्फ इबादत की बात नहीं, ये अखलाक है, ये रवैया है। फिर रातें सजदे और कयाम में गुजारते हैं, जहन्नुम के अजाब से पनाह मांगते हैं। और खर्च करने में मियाना रवि, ना फजूल खर्ची ना कंजूसी। ये तवाजुन बहुत अहम है। बिल्कुल। और फिर बड़े गुनाहों से बचना, शिर्क, कत्ले नाहक, जिना, आयात 68। और अगर कभी गलती हो जाए तो तौबा का दरवाजा खुला है। वो तौबा करते हैं और अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। सुभान अल्लाह। और ये भी कि वो झूठी गवाही नहीं देते। जी, और अगर किसी लग़्वू, बेकार महफिल या बात से गुजर हो तो वक़ार से गुजर जाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते। और अल्लाह की आयात सुनकर अंधे बहरे नहीं बने रहते। नहीं, बल्कि गौर व फिक्र करते हैं, समझते हैं। फिर इनकी दुआएं भी बहुत प्यारी हैं। अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए आंखों की ठंडक मांगते हैं। और ये दुआ कि हमें मुत्तकियों का इमाम यानी पेशवा बना दे। ये सिर्फ अपनी ज़ात की नेकी नहीं, ये मुआशरे की इस्लाह की फिक्र है। तो इनके सब्र का बदला क्या है? जन्नत में बुलंद मकाम, वहां उनका इस्तकबाल सलामती और अमन से होगा। आयत 75-76। तो खुलासा ये हुआ कि ये आयत अल फुरकान को एक मुकम्मल हिदायतनामे के तौर पर पेश करती हैं। अल्लाह की पहचान, रसूल की सच्चाई, एतराज़ात के जवाबात, कायनात में निशानियां और फिर एक मिसाली किरदार का नक्शा। जी बिल्कुल, एक मुकम्मल पैकेज है हिदायत का। लेकिन आखिर में जो आयत 77 है ना, वो बहुत गहरी है। कौन सी? जिसका मफहूम है कि ए नबी कह दो कि मेरे रब को तुम्हारी क्या परवाह होती अगर तुम्हारी दुआ और पुकार ना होती। तुमने तो झुटला दिया है, सो अब उसकी सजा लाजमी चिमट कर रहेगी। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। जी, ये सोचने पर मजबूर करता है कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक कैसा है। क्या हमारी जिंदगी, हमारी पुकार उन सिफात से करीब है जो रहमान अपने बंदों में देखना चाहता है? क्योंकि इसी पुकार, इसी ताल्लुक की वजह से हमारी कोई अहमियत है, वरना झुटलाने का अंजाम तो वाज़ेह है। ये वाकई गौरतलब बात है। बहुत शुक्रिया इस तफसीली गुफ्तगू के लिए। बहुत शुक्रिया।